بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کو اللہ تعالی نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے، بڑا ہی اچھا، خوبصورت، عمدہ اور بہترین واقعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جو واقعہ ہے یہ پورے تسلسل کے ساتھ چلا ہے، بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپنے سے، پھر ان کا لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور مختلف مراحل جن سے وہ گزرے ہیں، اور بالآخر ان کا عروج اور آخر میں ان کی وفات، یعنی بالکل تسلسل کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین اور عمدہ واقعہ۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں آباد تھے، یہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے؟ فلسطین سے یہ مصر کہاں چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ حالانکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن اور ان کے بیٹوں کا جو مسکن تھا وہ تو فلسطین تھا، تو فلسطین سے یہ لوگ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ شاید کہیں ان کے ذہن میں ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب نہ دے سکیں، تو اللہ رب العزت نے اس پر پھر پوری سورہ یوسف نازل کی، تفصیلی جواب، ایسا تفصیلی جواب جو ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں وہ ساری تفصیل بیان فرمائی۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں الکتاب المبین، ایک واضح کتاب کی، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہے، قرآناً، اس قرآن کو، انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، عربیہ، عربی زبان میں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھ جاؤ اس کو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہارے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو۔ یہ ایک اصول ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ جس خطے میں قرآن کریم نازل ہوا، جن لوگوں پہ نازل ہوا، ان کی زبان عربی تھی۔ جب ان کی زبان عربی تھی تو اللہ رب العزت نے ان پر انہی کی زبان میں ہدایت نازل فرمائی تاکہ ان کے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا آسان ہو جائے۔ اور دنیا نے اسی اصول کو اپنایا، اور اسی اصول کی بنیاد پر دنیا نے ترقی کی کہ انہوں نے اپنی اپنی زبانوں کے اندر اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے عروج اور ترقی حاصل کی۔ لیکن جب کوئی اپنی زبان چھوڑ کر کسی اور زبان کو اپناتا ہے تو عروج اور ترقی کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم پاکستان خاص طور پر، ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان اردو ہونی چاہیے، ہماری قومی زبان اردو ہونی چاہیے، یہ جو جملہ ہے یہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے۔
یہ جملہ یہ بھی انگلش میں لکھا ہوا. ہماری قومی زبان اردو ہونی چاہیے. پیچھے سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا اور انہوں نے پاکستان کی قومی زبان جو ہے اردو میں تمام جو دفتری رپورٹس ہیں اور جتنے بھی مضامین اور جو کچھ بھی ہے اس کو اردو میں منتقل کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا. اسی لیے ہمارے عموماً ہم لوگ تعلیمی معاملے میں بہت سے مسائل کا شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تعلیم کی اکثر جو مقدار ہے وہ غیر زبان کے اندر ہوتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا. اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا. لعلکم تعقلون. تاکہ اے لوگوں تم سمجھ سکو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ اہل عرب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص ایک بہت بہترین اور عمدہ واقعہ. ہم آپ پر ایک بہت خوبصورت بہترین عمدہ واقعہ بیان کرتے ہیں. بما کیونکہ اوحینا ہم نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اسی لیے ہم آپ پر ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں. وَإِنْ اور اگرچہ کنتا تھے آپ، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الغافلین اس سے بے خبر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبل آپ بے خبر تھے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، تو ہم آپ پر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اذ جب، قال فرمایا، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے، اذ قال یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لأبیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیت دیکھا ہے، احد ایک، عشرہ 10 ایک اور 10 11، کوکبہ ستارے. انی رأیت احد عشر کوکبہ اے ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو میں نے دیکھا ہے. رأیتہم اور میں دیکھتا ہوں، لی کہ مجھے، ساجدین یہ سب سجدہ کر رہے ہیں. یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے ان کے، وہ فرمانے لگے، قال فرمانے لگے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص نہ بیان کرنا، لا تقصص نہ بیان کرنا، رؤیا کا اپنا یہ خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فیکیدو ورنہ وہ چلیں گے، لکا آپ کے خلاف، کیدا کوئی چال. فیکیدو لکا کیدا ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. ان بے شک، الشیطان شیطان، للانسانی انسان کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور ہم نے چند دن پہلے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد. ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے 9 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے. دوسری بیوی سے جو 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ایک چھوٹے بنیامین تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ محبت زیادہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹا ان کے ساتھ تھی. شاید اللہ کی طرف سے ان کو یقیناً کوئی علم ہو چکا تھا یا اپنی فراست سے وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کو اللہ نے بہت نوازنا ہے، اللہ کی نظر رحمت ان پہ اسپیشلی پڑے گی، اس لیے باپ کی نظر شفقت بھی ادھر ہی تھی. بھائیوں کو یہ بات کھٹکتی تھی اور آگے ہم پڑھیں گے وہ کہتے بھی ہیں ہم بڑے ہیں، باپ کو چاہیے کہ وہ ہم پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، کام کا وقت ہو ہمیں کہے. وہ چھوٹے سے بچے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اس سے محبت، کھیل کود. تو اگر یہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اگر بھائی یہ خواب سن لیتے تو وہ جو تھوڑی سی ان کے ذہنوں میں تھی نا وہ اور بڑھ جاتی، تو کہیں وہ کوئی الٹی شرارت نہ کریں بھائی کے بارے میں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، يَجْتَبِيكَ، آپ کو چن لیں گے، ربک، آپ کے رب. اے میرے بیٹے، آپ کے رب آپ کو چن لیں گے. وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائیں گے، من تأویل الاحادیث، تأویل تعبیر، الاحادیث خواب، اور خوابوں کی تعبیر اللہ رب العزت آپ کو سکھائیں گے. وَيُتِمُّ، اور مکمل کریں گے، تمام کریں گے، نعمتہ، اپنی نعمتیں، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر. آل یعقوب، یعقوب کا گھرانہ، اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر اللہ اپنی نعمتیں تمام کریں گے. کما، جیسا کہ، اتمہا، اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی تھیں، علی ابویک، آپ کے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹا خواب بڑا مبارک ہے، اللہ آپ پر کوئی بہت بڑا انعام فرمانے والے ہیں، جیسا کہ انعام آپ کے باپ دادا پہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اللہ آپ پر انعام کرنے والے. اور ہوتا یہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، قریبی رشتوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو کوئی انعام ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تو لوگ نہیں برداشت کر پاتے، لوگ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے بیٹا اپنی خوشی کوشش کرنا، ابھی فی الحال ان سے شیئر نہ کرو. ان ربک، بے شک آپ کے پروردگار، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں. آپ کے پروردگار جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. لقد، یقیناً، کانا، ہے، فی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، آیات، بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پوچھنے والے کون تھے؟ مشرکین تھے یا اہل عرب تھے؟ یہود تھے، مشرکین تھے، اہل عرب تھے، یہی لوگ تھے پوچھنے والے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہود کے لیے نشانی کیا ہے؟ بھائی جس تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی.
کیونکہ جو باتیں حضور بتانے لگے ہیں نا تو تمہیں بھی نہیں پتا ہے. تمہاری نسل تھی نا، تمہارا نسب تھا، آبا و اجداد تھے، تمہیں نہیں پتا ہوگا، یہ بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے. اسی لیے یہ جو جملہ یہاں پہ آیا ہے نا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے. یہ جملہ اسی لیے ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھا. کوئی یہ نہیں کہ آپ کو کہیں سے کسی سورس سے پتا چل گیا، نہیں، آپ بالکل بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھا. اب ہم بتا رہے ہیں، نحن نقص، ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ واقعہ. تو ان کے لیے یہ تھی، اور مشرکین کے لیے اس میں نشانی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ بڑا ملتا جلتا ہے. شروع میں یوسف علیہ السلام کے قریبی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہر طرح سے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی لوگ بھی مخالف ہو گئے، اپنے علاقے کے لوگ، قوم کے لوگ نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. پھر اللہ پاک جس طرح یوسف علیہ السلام کو بتدریج عروج دیتے گئے اور آپ کے خلاف جو بھی آیا اس کو ناکام کرتے گئے، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو بھی ایسا ہی بتدریج عروج کی طرف لے جاتے جائیں گے، اور آپ کی مخالفت میں جو بھی آئے گا وہ ناکامی ہوتا جائے گا. لقد کان، یقیناً ہے، فی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وَإِخْوَتِهِ، اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، آیات، نشانیاں، لِلسَّائِلِينَ، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا، جب وہ بھائی کہنے لگے، لَيُوسُفُ، کہ یہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی جس کا نام مفسرین کرام نے بنیامین لکھا ہے. یہ یوسف اور اس کا بھائی احب، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا، ہمارے والد صاحب کو، منا، ہم سے، والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیارا ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، عصبہ، ایک بڑی مضبوط جماعت ہے. عصبہ لکڑیوں کا گٹھا جو جڑا ہوا ہو، مضبوط گٹھا جسے توڑا نہ جا سکے، مضبوط جماعت. وَنَحْنُ عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں. تو باپ کو چاہیے کہ والد صاحب کو چاہیے کہ ہم پر اعتماد کریں، ہماری طرف ان کی توجہ زیادہ ہو. وہ تو ابھی بچے ہیں، کیونکہ دوسری والدہ سے تھے، عمر میں بھی ابھی چھوٹے تھے. اِنَّا، بے شک، ابانا، ہمارے والد صاحب، لفی ضلال مبین، یہاں ضلال غلطی کے معنی میں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہمارے والد صاحب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم جوان، ہمیں چھوڑ کر بچے پہ نظر، ان کی بچوں پہ توجہ، اس چھوٹے بچے پر توجہ، اس سے اتنی محبت. اقتلوا، اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ اقتلوا، ایسے کرو، قتل کر دو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. او یا اطرحوہ، پھینک آتے ہیں اس کو، ارضن، کسی دور کی زمین میں. اب اطرحوہ ارضا، یا اس کو کہیں دور پھینک آتے ہیں. یخلو، خالص ہو جائے گی، لکم، تمہارے لیے، وجہ، توجہ، ابیکم، تمہارے والد صاحب کی. یخلو لکم وجہ ابیکم، اور پھر تمہارے والد صاحب کی توجہ صرف تمہارے ہی طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ. اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا، سیدھے شریف بن جانا. تو یہ جو جس کو ہم کانٹا سمجھ رہے ہیں نا، یہ کانٹا ہٹا کے پھر اس کے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے. بس یہ ایک غلط کام کر لیں. بعض حضرات نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ بعد میں یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ہم پورا واقعہ پڑھ لیں گے،
تو انشاءاللہ تصویر اور واضح ہو جائے گی. تو بعد میں ان کو بھی نبوت ملی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن جو واقعہ چل رہا ہے نا، یہ واقعہ اس چیز کی نفی کرتا ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، وہ پیدائشی ہی ہر قسم کی سازش، مکر و فریب، ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. سازشیں کرنا، مکر و فریب کرنا، دغا دینا، جھوٹ بولنا، نبی پیدائشی طور پر کوئی بھی نبی ہو وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اس کے مزاج میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اسی لیے ان کا یہ طرز عمل، پھر اپنے بھائی کو اس کے بعد جا کر کنویں میں پھینک آنا، پھر اس کے بعد بھائی کو بیچ ڈالنا، اور مسلسل والد سے جھوٹ بولنا، بلکہ پورا ایک فلم چلانا. اپنے والد کے سامنے خود ڈال کے آئے ہیں اور پھر والد صاحب کے ساتھ مل کر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے. یہ آئے گا انشاءاللہ. جھوٹ موٹ کا رونا دھونا، کہیں سے کوئی قمیض پکڑ لائے اور اس کے اوپر کہیں سے جھوٹ موٹ کا خون لگا لیا. یہ سارے قرآنی واقعات جو میں بتا رہا ہوں، قرآنی واقعات جو بیان ہوئے یہاں پر. نبی ایسے نہیں ہوتے. نبوت کے بعد تو ہوتے ہی نہیں ہے، نبوت سے پہلے بھی ایسے نہیں ہوتے. انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر دنیا کے ہر مکر و فریب سے، عیب سے، جھگڑے سے، سازش سے، ان تمام چیزوں سے پیدائشی طور پر معصوم ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کی ذات پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا پاتا. اچھا جی وہ بتائیں نا ذرا وہ کیا واقعات چلتے رہے. یوسف علیہ السلام پہ جھوٹا الزام لگا تو جب تھوڑی سی تحقیق ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میرا وہ کیس ری اوپن کرو، میرا وہ کیس ری اوپن کریں اور بتائیں قصوروار کون تھا، میں تھا یا وہ عورتیں تھیں. ایسا نہ ہو کہ کل میرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے کہ بھائی تم تو وہ ہو نا، تو وہ کیس اوپن کریں. اور یہ صدارتی سطح پہ اور بادشاہی سطح پہ انہوں نے کہا کہ اس کو اوپن کیا جائے، چھوٹے موٹے لیول پر نہیں. تو یہ اسی لیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی ذات پر کہیں کوئی دھبا لگنے جا رہا ہو تو اللہ پاک اور وہ خود اس کو مکمل. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا اعتکاف میں تشریف فرما تھے مسجد کے اندر. آپ کی ازواج مطہرات آئیں ملنے کے لیے، مل کر جب وہ باہر نکل رہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک مسجد کے گیٹ تک آئے. آگے سے نا 2 صحابہ کرام جا رہے تھے، 2-3 صحابہ کرام گزر رہے تھے، مسجد کا باہر ہے راستہ ہے، گزر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو رخصت کیا نا تو عین اس وقت وہ سامنے سے گزر رہے ہیں. آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا یہ میری ازواج، میری بیویاں، یہ میری بیوی. اللہ کے نبی ہم کو سوچ بھی سکتے ہیں؟ کہا نہیں. شیطان کا کیا بعید ہے، شیطان کسی کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ڈال دے. اسی لیے تو نبی کی ذات خود بھی اپنے وجود کو ہر اعتبار سے پاک رکھتی ہے، نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی نبی کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، اس کی ذات ہر قسم کے الزام سے بری رہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن میں کلام کروایا گیا کہ والدہ پہ انگلی اٹھ رہی تھی. والدہ پر انگلی اٹھ رہی تو مطلب بیٹے پہ انگلی اٹھ رہی. اور اسی طرح یہ بھی ہم اسی واقعے میں پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام پہ جب انگلی اٹھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت طور پہ جا کر ایک بہت معصوم بچے سے گواہی دلوائی جو بول بھی نہیں سکتا. اس طرح کے اور بھی واقعات قرآن کریم کے اندر بھی آتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتے ہیں. تو انبیاء علیہم السلام نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جو ان کا ایک خاکہ سامنے آ رہا ہے، اسکیچ سامنے آ رہا ہے، وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں انبیاء علیہم السلام بنے ہوں. تو اس قالو جب وہ کہنے لگے لیوسف و اخوہ کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا ہمارے والد صاحب کو بڑے پیارے ہیں، یہ منا ہماری نسبت، ونحن عصبہ اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں،
ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب تو بڑی غلطی میں ہیں. اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا، یا کہیں دور پھینک آؤ. یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے والد صاحب کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے گی. وتکونوا، اور تم ہو جانا من بعدہ، اس کے بعد قوما صالحین، نیک لوگ. قالا، تو کہنے لگا، قائل، ایک کہنے والا، منہم، انہی میں سے. قال قائل منہم، انہی میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا. اور یہ بڑا بھائی تھا، اس کا نام یہودا تھا. یہودا بعد میں یہ یہودی قوم اسی کے نام سے یہودی معروف ہوئی. اس کی جو نسل تھی وہ غالب آ گئے باقیوں پر. بعد میں جو بڑا بیٹا تھا یہودا، اس کی جو اولاد تھی وہ اس پورے بنی اسرائیل پر یوں سمجھیے کہ کیپچر کر لیا اس نے، بقیہ جتنے بھی قبیلے تھے ان کو، اور اپنا جھنڈا لگا دیا کہ اب ہم سب کے سب یہودی کہلائیں گے. تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا، لا تقتلوا، قتل نہ کرو، یوسفا، یوسف کو. لا تقتلوا یوسفا، نہیں بھائی نہیں، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ، ہاں اس کو پھینک آؤ، ڈال آؤ. فی غیابات الجب، غیابات اندھے، جب کنواں. جو اندھے کنویں ہوتے ہیں یا ویران کہہ لیں، بے آباد کنواں، وہاں کہیں جا کر اس کو پھینک آؤ. یلتقطہ، اس کو لے لے گا، اٹھا لے گا، بعض السیارہ، کوئی قافلہ. ہو سکتا ہے کوئی قافلہ، کوئی لوگ گزرے وہاں سے تو اٹھا کے لے جائیں. تو ایسے کرو کہ اس کو وہاں ڈالاؤ. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو قتل نہ کرو، زندہ رہنے دو. ہاں کسی ایسی جگہ اس کو جا کر پھینک دو کہ لوگ آئیں اور آ کر اس کو لے جائیں کہیں پر. تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارے اوپر کسی کے خون کا دھبا بھی نہیں پڑے گا. بس جی یہاں تک. آگے پھر وہ اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں سب کچھ طے کر کے، اور ان کے پاس آ کر پھر وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم کل